السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اے آر وائی ڈیجیٹل پہ۔ خواتین حضرات، آج سنڈے کا دن ہے تو آج تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ آج آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری ساڑھ ستی چل رہی ہے، ہمارا یہ پرابلم چل رہا ہے۔ یہ میں بتاؤں گا تھوڑا سا اور کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، یہ بتاؤں گا آپ کو۔ دوسری چیز، پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیں انٹرنیشنل اور یہ جو ریجن میں ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں بارہا وقفے سے ریپیٹ کراتا تھا، اور خاص طور پہ میں کیونکہ دیکھیں اس لیے میں بولتا ہوں، جو میرے ملک پاکستان سے جلتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ روح رعایت رکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ ہاں، جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھائیوں کی طرح ہیں، مگر یہ میں خاص طور پہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس اور یہ مودی ٹائپ کی فسطائی ذہنیت والے لوگوں کے لیے یہ جملے استعمال کرتا ہوں۔ مودی کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اور میں اس کا ایک سیریل چلا رہا تھا، ذلت مودی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے پنٹن پاک کے صدقے جو اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی نظر بھی آ رہا تھا، اور اللہ دعائیں بھی سنتا، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر ان کو سلیب پڑا ہے منہ کے اوپر بھرپور، یعنی یہ وہ سلیب زناٹے دار جو دکھائی تو نہیں دے رہا لیکن اندر سے بہت تکلیف دے رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا کے لیے یہ برا ٹائم چل رہا ہے، ہمارا بھی تھوڑا برا ہے لیکن ان کا بہت زیادہ برا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ برائی میں بھی اچھائیاں کر رہا ہے اپنے کرم سے۔ ان کا یہ جو ٹائم چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا یہ افغانستان میں جو ان کی انویسٹمنٹ گئی وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا، انسان منہ سے بول نہیں سکتا اندر کا درد۔ وہ جو انہوں نے پراکسیز بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ بیسز بنائی ہوئی تھی جہاں سے پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردانہ اٹیک ہوتے تھے، وہ سب اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے ختم ہو گئے۔ ابھی آپ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، ایک ہی موضوع ہے صرف، طالبان 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 دہشت گرد، طالبان دہشت گرد۔ ابے بھائی، ہمارے نزدیک افغان طالبان بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں وہ۔ کل میں نے ہلکی سی بات کہی تھی، آپ چیک کر لیجئے گا، انہوں نے محرم الحرام کے اندر کشمیر کے اوپر ان بیچارے جو عزادار نکلتے ہیں، جو اپنے عاشورے کے حساب سے اپنے رسومات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان پہ بربریت، شیل، آنسو گیس کے، ہوائی فائرنگ، لاٹھیوں سے مارنا، اور پھر جو پورے انڈیا کے اندر یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، دن بدن ان کا جینا جو ہے وہ حرام کیا جا رہا ہے۔ ان کے شاعر بڑے اچھے شاعر ہیں، منور رانا صاحب، انہوں نے سچائی بولی تو ان کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا وہ اصل ظلم تو یہاں ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، انڈیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ تو ابھی میں آپ کو، ظاہر ہے ہمارے لیے اچھی نیوز ہے، اور ہم تو اپنے رب کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ جتنے اینالسٹ ہیں، بلکہ میں نام لے لیتا ہوں، ایک ان کا میجر، جو میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جو بکواس کرتا رہتا ہے پاکستان کے لیے، اس کی میرے پاس فوٹیج کے کلپ پڑے، اس نے کہا پاکستان 2020 میں، اس نے کہا پاکستان جولائی یا اگست میں اسرائیل تسلیم کر لے گا، پاکستان کے اندر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، پاکستان کے اندر یہ پروپیگنڈا جھوٹا، اللہ تعالیٰ نے سب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور جو کچھ ٹاؤٹ یا جن کو خونی لبرلز کہتے ہیں، جو کھاتے پاکستان کا ہے، رہتے پاکستان میں، لیکن نمک حرامی سے باز نہیں آتے۔ اور اب ذرا رب العزت کا آپ انصاف دیکھیے، وہی امراللہ صالح جو بکواس کرتا تھا اپنے باپ کے کہنے پہ انڈیا کے اور سی آئی اے کے، کیا اس کا حال ہوا؟ اشرف غنی کہاں بھاگا؟ ذلت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا رسوائی، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہ والا کام ہوا ہے۔ پلس یہاں پہ جو تنظیمیں ان کے بلبوتے پہ بڑا پھیلتی تھی، اب میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ٹائم آ رہا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو میں نہیں کہتا چھنی کے اندر چھن جائیں گی چیزیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی پاکستان کے عسکری ادارے ہی انجام دیں گے۔
ڈیفینیٹلی ایک وزیر اعظم کی ول کے ساتھ. تو بہت ساری چیزیں اب آپ کو اگلے ٹائم کے اندر، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا 2021 بڑے ڈیسائزو مومنٹ ہوں گے پاکستان کے لیے. ہے تو یہ 7 سال کا ٹائم، لیکن اس سال میں جو پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو کہ انسان پہلے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوگا. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہوا ہے افغانستان کے اندر، 20 سال پرانی چیز زیرو. اور انڈیا کے لیے اور مودی کے لیے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کے 2nd ویک تک ان کو اللہ کے کرم سے اور بہت سارے سرپرائز ملیں گے. اور اس کے اپنے انٹرنل ملک کے اندر جو پرابلم ہوں گی وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. اور پھر میری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوگی. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، بھی تو چل رہا ہے، لمبا ڈرامہ ہے یہ. اس کے قسطیں ذلت مودی کی چلتی رہیں گی. اس کے اپنے اندر پرابلم اور خلفشار پیدا ہونے لگیں گے. بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ آپ خود بھی اچھی طرح رہیں، دوسروں کا بھی احساس کریں. آپ نے وہاں کی مائنورٹی، پاکستان کو ہر جگہ بدنام کرنا، خود کرو اور ڈالو پاکستان پہ. سب سے بڑا تو دہشت گرد تو ہے، تیرے رو بیٹھی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ، جس نے پاکستان میں 70,000 ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے. ہمارے کتنے فوجی شہید ہوئے، آج تک شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ فینسنگ پہ ہو، چاہے وہ KPK میں ہو، چاہے وہ LOC پہ ہو. وہ شہادتیں دے رہے ہیں، سویلین شہادت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم ہی اگر دہشت گرد ہیں تو پھر یہ تو کوئی، مثلا جسے کہتے ہیں نا، یہ تو کوئی نہ لاجک ہے اور نہ یہ انصاف ہے. اور جو سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، منہ سے کھل کے نہیں بولتے، بولے نہیں یہ لوگ. اور وہ جو یہاں میں پاکستان میں بسنے والے جو کھاتے یہاں کا ہیں لیکن راگ وہاں کے لاپتے ہیں، وہ بے شرم لوگ. میں تو ان کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اسکرین کے تقاضے ہوتے ہیں. شرم آتی ہے اور گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے کہ یہ جو اپنی دھرتی، اپنی مٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو یہ کس کے ساتھ وفادار ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ دکھائے گا، کیونکہ پاکستان میں نے ایک چیز کہی تھی، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بینر لگا ہوا ہے. بھلے حکمراں کیسے بھی آئے، وہ رب العزت کرا دے گا سب. مگر جو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اس کو چھیڑے گا وہ اس کی قیمت پے کرے گا. اور آپ کو انٹرنل پولیٹکس کا تو میں ابھی کیا کہوں، وہ تو لوگوں نے 10 دفعہ خان صاحب کو، عمران خان کے لیے کہا کہ وہ چلے آئیں گے، کل چلے آئیں گے. میں نے کبھی نہیں، میں نے کہا ایسے ہی ابھی چلتے رہیں گے. ہر دفعہ 10 دفعہ مجھ سے نیوز پہ پوچھا گیا، میں کہتا کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی وہ جیت جائیں گے. چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو، چاہے وہ عدم اعتماد کی جو تحریک آئی تھی، بہت سارے مواقع آئے. دوسری چیز آپ سے میں نے عرض کیا تھا، میں اپنی پچھلی پریڈکشن کو اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں، 2019 والی نیو ورلڈ آرڈر کی جو تھی. اب آپ دیکھیے گا، ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں رب العزت. اللہ کا سب سے بڑا سپر پاور رب ہے. امریکہ کس طرح نیچے کی طرف جا رہا ہے. پہلی دفعہ امریکہ پہ، اس سے پہلے ویتنام بھی ہوا، سیریا بھی ہوا، عراق بھی ہوا، لیکن افغانستان کا یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ بہت بڑا ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے. اور بات یہ اب دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی پاکستان کے جتنے بھی بہی خواہیں ان کو بھی کامیاب کرے. اور کل میں نے ایک بات کی تھی نا، یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے افغانستان کے نا، ابھی تو ان کو 2 دن نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا وہ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کے کرم سے، خیر وہ تو پہلے سے ہی ہے، میں تو اپنے اس کے لیے کہتا ہوں مارخور کے لیے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حوصلے بھی بلند کرے اور ان پہ ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ کارنامے انجام دلوائے جو دنیا نے کبھی نہ دیکھے ہوں. اور وہ ثابت بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. باقی ہر انسان کا اپنا حق ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ بولے. تو خواتین و حضرات، جو میں نے آپ کو بھی منتھ بتائیں یہ ان کے لیے برے ہوں گے. اور آپ ویسے تو ان کے جو پرابلم آ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی
انشاءاللہ میرے رب کا حکم ہوا پنٹن پاک کے صدقے تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤنز رہے گی، لیکن نومبر کے بعد چیزیں تھوڑی سی اسموتھ ہونے لگیں گی، اسپیشلی فائنینشیل چیزیں. تو آپ یہ بھی دیکھیے گا. اب وہ میں آ رہا ہوں ایسٹرالوجی کے ٹاپک کے اوپر اس بریک کے بعد، اور ایک بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو دوبارہ. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات، ہمیشہ عرض کرتا ہوں 2 دفعہ 3 دفعہ کہ میرا نام سے فیک جعلی فیس بک چل رہی ہے، جعلی لنکڈ آن ہے، جعلی فیک انسٹاگرام ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. وہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کریں. صرف ARY کی ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ جینون ہے، اور میں سوشل میڈیا سے بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی بناؤں گا آپ کو بتاؤں گا، تو اس پہ قطعی نہ فون کیجیے گا. ہر پروگرام کے آخر میں اپنا رابطہ اور کانٹیکٹ کا نمبر بتاتا ہوں. خواتین حضرات، ایسٹرالوجی کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایسٹرالوجی کے اندر انڈین جو ویدک ایسٹرالوجی کے ہیں، ویدک ایسٹرالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگوں کو کوئی چیز معلوم ہو جاتی ہے، ساڑھ ستی ہر آدمی، بہت سارے آتے ہیں لوگ میرے لگ رہا میری 60 چل رہی. دیکھیں 60 جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کا بالکل زیرو کر دیتی ہے. 60 کا ایک سمپل سا اصول ہوتا ہے. جب بھی آپ کی راشی سے 12ویں گھر کے اندر آپ کے جہاں مون پلیس ہوا ہے، وہاں سے 12ویں گھر میں جب انٹر ہوتا ہے زحل، تو 12واں پہلا اور دوسرا یہ 2.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے. تو یہ 3 ملا کے مشترکہ 7.5 سال بن جاتے ہیں. اس لیے اس کو 60 کہا جاتا ہے، یعنی 7.5 سال کا دور. اب یہ تو نہیں ہے کہ 60 ہر ایک کے لیے بری ہوگی. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، یہ میں نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن ملے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ بندہ پیدا ہوا تو اس کے ذائچے میں، اس کے ہاروسکوپ میں، اس کی کنڈلی کے اندر سیٹرن یعنی زحل پڑا ہوا کہاں تھا، کہاں بیٹھا ہوا تھا، کہاں اس کی نظرات تھی، اور کس گھر کے اندر تھا. وہ ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے بینگ ایسٹرالوجر. اور دوسری چیز، میں نے اپنا آبزرویشن اور ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے لوگوں کو 60 میں مزید رائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے. ایک چیز اصول یاد رکھیے گا، 60 تو ہر ایک پہ آتی ہے. ابھی اس وقت کیپریکون کی چل رہی ہے، آپ کا سیجیٹیریس والوں کی چل رہی ہے، یعنی جدی کی، برج قوس کی، ایکوریس والوں کی چل رہی ہے، کسی کا ڈھیا چل رہا ہے. وہ الگ چیز ہے، اس موضوع پہ بعد میں بولوں گا. تو یہ کوئی ایسا زوڈیک سائن یا ایسا برج نہیں ہے جس کے اوپر یہ نہ آئے. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے سارا چلت کا کھیل، جس کا ہم کہتے ہیں گوچر ٹرانزٹ کے اندر. تو یہ ہر ایک کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب 60 شروع ہو رہی ہے تو یہ کس گھر سے شروع ہو رہی ہے، اور کس زوڈیک سائن کے لیے یہ جو ہے ابتدا کر رہا ہے، یا کس کے لیے اختتام ہو رہا ہے. اور 60 کے اندر اگر مثال دے رہا ہوں ایک ایگزامپل کے طور پہ، اگر فرض کر لیجئے آپ کوئی بھی برج، آپ ایریز ٹو پائسس کہیں بھی کسی بھی زوڈیک سائن کے مالک ہیں، مگر اگر آپ کا ایٹ دا ٹائم آف برتھ، پیدائش کے وقت، سیٹرن زحل شنی جسے ہم کہتے ہیں کیپریکون میں پڑا ہوا ہے، بہت اچھا ہے اپنے گھر کے اندر. اب وہ کون سے نمبر میں وہ ضرور دیکھیں گے. ایکوریس میں پڑا ہوا ہے، بہت اچھا ہے. اگر لبرا میں پڑا ہوا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ایگزالٹڈ ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں اچ حالت شرف. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے اس کی لگن سے، اس کی راشی سے، یا اس کے سن سائن سے وہ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت ہوگی. اور بعض دفعہ اس میں ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے کہیں بتاؤں گا کسی بھی پروگرام میں، کہ ایک ہوتا ہے سونے کا پایا، کہ بھائی اس برج کے لیے سونے کا پایا ہے، اس برج کے لیے یہ چاندی کا پایا ہے. ایک مثال دی جاتی، یعنی ٹاپ ٹو باٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں. کسی کے لیے لوہے کا پایا ہوتا ہے.
یعنی اس حساب سے اس کو سیٹرن کی موومنٹ سے اس کی زندگی پہ جو اثرات مرتب ہوں گے اس کی بنیاد پہ آرڈر لگائے جائیں گے. پلس یہ میں نے تجربہ بھی ہے میرا اور میں نے دیکھا بھی ہے. جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک چیز کو ملاحظہ کیجئے کہ انسان کے ذائچے میں جن کی پیدائشی طور پر سیٹرن مضبوط پڑا ہوگا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ساڑھستی کیا چیز ہوتی ہے, اور ایسے ٹک کر کے جیسے کہتے ہیں نا ہلکی سی ہوا دیتی ہوئی گزر گئی. اور کسی بیچارے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے اپنا کرم کرے, کسی کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا زناٹے دار تھپڑ مارتی بھی گزر رہی ہے کہ آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. اب یہ تو اللہ کے اختیار میں, وہ جس کا چاہے جس طرح چلائے, اور جس کا جس طرح پیدائش کے وقت جو اس کی کنڈلی بن گئی, یہ تو کلی طور پہ میرے رب کا اختیار ہے. وہ جس کو چاہے جس طرح پیدا کرے, جس جگہ چاہے پیدا کرے. اور ایک چیز ذہن میں اور رکھا کرے, یہاں میں نے دیکھا, خیر یہاں پہ بہت کم لوگوں کو, اگر کسی کو پتا ہوگا تو پتا ہوگی, مجھے تو نظر نہیں آئے اپنے استاد محترم کے علاوہ. ایک دو تھے جو بیچارے اب اس دنیا سے چلے گئے. ویدک ایسٹرالوجی یہاں لوگ بنتے ہیں, لیکن ان کو ایک چیز ذہن میں رکھا کریں کہ آپ جب کسی بھی ذائچے کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اس کا اندازہ لگا رہے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی آرڈر نہ لگایا کریں ہر ایک کے اوپر, بھائی یہ تمہارا یہ ہوگا, تمہارا یہ ہوگا. کوئی بھی پریڈکشن یا کوئی بھی چیز بتانے سے پہلے 10 اینگلز اس کے چیک کیے جاتے ہیں. پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں اس کے ذائچے میں کیا اتنی جان ہے, یا وہ ذائچہ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق آپ نے بول دیا آپ کے لیے یہ رہے گا جنرل. ایک جنرل بولنا ڈیفرنٹ چیز ہے, اس کا میتھڈ, اس کا طریقہ دوسرا ہے. ایک اسپیسیفک بولنا وہ دوسری چیز ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں, بڑے کام کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. دنیا میں جتنے بھی ٹاپ کے پولیٹیشین آئے اور جن کو عروج ملا, آپ میرا دعوے سے توبہ کر رہا ہوں لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کے ذائچے چیک کر لیجئے گا, ان کا سیٹرن مضبوط پڑا ہوا ہوگا, اپنے گھر کا ہوگا, ایگزالٹڈ ہوگا, یا ایسی اینگل پہ پڑا ہوا ہوگا نظرات کہ ڈیفینیٹلی دوست کے گھر میں ہوگا, اچھی جگہ پہ ہوگا. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا جس کے, اب میں آپ کو, مجھے معلوم ہے اچھے لوگ اس سے سیکھیں گے, لیکن کچھ جو جعلی ٹائپ سو کالڈ ایسٹرالوجر بنے ہوئے, وہ ان چیزوں سے میں اس لیے کم سے کم بولتا ہوں کیونکہ پھر وہ لوگوں کو بتا کے اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے فرض کر لیں آپ ایسٹرالوجر نہیں ہیں, اب آپ کو جج کرنا ہے کہ یار کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سیٹرن خراب ہو رہا ہے یا میرا راہو خراب پڑا ہوا ہے. یہ میں آپ کو گر کی بات ٹپ دے رہا ہوں. آپ صرف یہ دیکھیے گا آپ کے گھر کے اندر ایک عجیب سی اسمیل پیدا ہونے لگے گی, گندی اسمیل, آپ کو خود فیل ہوگا اپنے گھر کے اندر. دوسری نمبر پہ آپ یہ دیکھیے گا, یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں جس سے پکڑی جاتی ہیں چیزیں, کہ ڈرینیج کا جو سسٹم ہوگا, لائنیں چوک ہونے لگیں گی گھر کے اندر. ایک اسمیل ہر وقت, وہ الگ بات ہے آپ جتنے اسپرے کر لیں وہ وقتی طور پہ چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ایک آپ کو پرابلم فیل ہوتا رہے گا. دوسری چیز کیا, اچھا چلیں یہیں سے دوبارہ شروع کروں گا آغاز گفتگو کا, ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور وہ میں بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ سارا میرے نام سے فیک ہے, لیکن میں پروگرام کے آخر میں بول دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اب آپ کو چیک کرنا, آپ یہ دیکھ لیں آپ کے گھر میں ایک عجیب سی اسمیل پیدا ہوگی, آپ کی گٹر لائنیں, آپ کی ڈرینیج لائنیں چوک کرنے لگیں گی. پلس ایک اور خاص چیز نوٹ کیجیے گا, آپ کی دیواروں پہ سپیج آنے لگے گی. جو آپ نے دیکھا نا وہ لکیریں بننا شروع ہو جاتی ہیں, دراڑے ٹائپ کی, گیلا پن آنے لگتا ہے, یہ خاص طور پہ. پلس پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کنڈی, دروازے, چوکھٹیں ہوں گی ان پہ ہلکی آپ کو دیمک کی آمد نظر آنے لگے گی, دیمک لگنا شروع ہو جاتی ہے.
قفل اور ان پہ زنگ آنے لگتا ہے. یہ میں ایسی نشانیاں بتا رہا ہوں، اس سے کوئی بھی آدمی اپنی چیزوں اپنے گھر کے ذریعے پہچان سکتا ہے. پلس اسٹمک اپسیٹ ہونے لگے گا آپ کا، اپ اینڈ ڈاؤن پرابلم ہوگا، کبھی موشنز، کبھی الٹیاں، یہ آف اینڈ آن. یہ نہیں کہ ایک دن کے اندر ہو جائے گا. یہ وہ میں عرصہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیٹرن کا پرابلم آپ کے ساتھ بحکم اللہ چل رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کا اپنے گھر کے سینئر لوگ، اپنے گھر کے مومن لوگ، بزرگ لوگوں سے ایک خواہ کی چڑ یا ان سے رفٹنگ پیدا ہونے لگے گی. اب اگر یہ علامت آپ میں سے کسی کو بھی اپنے اندر محسوس ہو، 3 کام کر لیجئے، اور اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کیا فائدہ ہوگا خود آزما لیجئے گا. نمبر 1، آپ نے یہ طے کر لینا ہے کسی بزرگ کی دل آزاری نہیں کرنی، کوئی پنگا نہیں کرنا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا غیر شرعی یا ناجائز باتوں پہ، یعنی آپ نے کسی بزرگ مومن کی جتنی مدد کریں گے، جتنا بوڑھوں کا خیال رکھیں گے، آپ کی وہ چیزیں ریڈ آف ہوتی جائیں گی. دوسری چیز، بہت پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، اپنے پاؤں کی ایک دفعہ کی پہنی ہوئی جوتی خرید کے کسی غریب کو دے دیجیے. اور اگر کسی کے پاؤں میں جوتی نظر نہیں آ رہی تو اسے سیٹرڈے کے دن جوتی دلوا دیجیے، شو، چپل، واٹ ایور جو وہ مانگے اس کو وہ دلوا دیجیے. تیسری چیز، آندھی آئے طوفان آئے، سیٹرڈے والے دن آپ نے کوئی بھی بلیک چیز، بلیک رنگ کی چیز کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے، یہ کر لیں. اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اول و آخر درود کے بعد استغفار اور آیت کریمہ، یہ 2 چیزیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پڑھ لیجئے، 800 کے فگر میں پڑھ لیں. اول و آخر درود کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کے، یا 800 یا 80 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی یہ جو نوست یا آپ پہ آئی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ بحکم اللہ، اللہ چاہے تو پورا، نہیں تو آپ کو اس قدر ضرور فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ریلیف محسوس کریں گے. اب وقت پھر ختم ہو گیا، ورنہ یہ گفتگو ایسی کہ لمبی چلتی رہے. چلیں آگے کسی پروگرام میں کر دوں گا، اور بقیہ جو ریمیننگ پورشنز ہیں، یہ چیزیں. خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ٹون، یوٹیوب چینل جو بنے ہوئے میرے نام سے، سب فیک، فراڈ ہیں، جھوٹ ہیں. ان پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا، وہاں فراڈیے بیٹھے ہوئے. مجھ تک اپروچ کرنے کا ARY کے علاوہ صرف ایک ذریعہ ہے جو رابطہ آپ کر سکتے ہیں فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن. وہ جگہ ہے میرا آفس، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے میرا. دوپہر کے، آج تو اتوار ہے، سنڈے ہوتا ہے، آف ہوتا ہے، اب آپ منڈے سے کیجیے گا. دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کر آپ شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے انہی 2 نمبروں پہ جو میں اب بتاؤں گا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہ نمبر ہیں، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کراچی کے 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. اور جو اوورسیز یعنی بیرون ملک سے مجھے کال کریں، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں، منڈے ٹو سیٹرڈے جو نیا ویک شروع ہوگا، تو آپ پاکستانی 2:30-3 سے لے کے شام کے 7:30، یہ ٹائم کا خیال رکھیے گا، ورنہ کوئی فون نہیں اٹھائے گا. تو آپ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، کوئی بھی ذریعہ جو ہے انٹرنیٹ، وہ واٹس اپ ہو یا IM ہو یا باٹم ہو یا اسکائپ ہو، تو مجھ کو دیکھے بغیر اور مجھ سے گفتگو کیے بغیر آپ اگلا پروسیس نہ کریں. پہلے مجھے دیکھیں. میں خاص طور پر بیرون ملک سے کال کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، میرے پاکستانی فوج کے اوپر، میں تو کھل کے نام لیتا ہوں، ہماری ملک کی ایجنسیاں، خاص طور پر ہماری ISI پر، اور اس ملک کے ہر ہمدرد بہی خواہ اور خیر خواہوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کر. اور میرے رب جو اس پاکستان کا برا سوچتے یا برا چاہتے ہیں یا برا کرنے کے انٹینشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو. اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک، تمام صحابہ کرام،
خلفائے راشدین، تمام اولیاء کرام، تمام امامین کے صدقے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اس کے بعد پوری امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ اور بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن بول دیتا ہوں، ایک وہ غزوہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی بارش کا کوئی بھی پہلا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال اس پہ آگے چل کے کبھی بات کروں گا۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ خواتین و حضرات مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔